نے कहा था कि तहरीक अदम एतमाद के दौरान असम्बली ने जो असम्बली सदर ने तोड़ी वो आइन तोड़ा है। इससे पहले भी जिस बेंच ने असम्बली बहाल की थी सदर के खिलाफ रेफरेंस भेजने का था, पीटीआई हुकूमत ने मतलब क्यों रेफरेंस नहीं भेजा सदर के खिलाफ? हालांकि आज कल काजी साहब ने तो कहा कि ये आइन तोड़ने की मुतरादिफ है। तो पीडीएम की हुकूमत की क्या मजबूरी थी? हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, एक जज साहब ने भी कहा था जी। कि ये जो इन्होंने असेंबली तोड़ दी थी सदर ने, और फिर काबीना भी ख़त्म कर दी थी, और ये सारा कुछ जो उन्होंने इक़दाम किए थे, और फिर ख़ास तौर पे वो जो पीटीआई हुकूमत थी उन्होंने जिस तरह से खिलवाड़ किया वोटिंग प्रोसेस से कि अदम एतमाद पे वोटिंग को भी उन्होंने रोक दिया था। तो ये सारे इकदाम जो हैं वो बिल्कुल आइन से खिलवाड़ नहीं थे, बल्कि मैं ऑलरेडी बहुत से प्रोग्राम में ये बात कर चुका हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ना सिर्फ इसको गैर आइनी करार दिया था, बल्कि एक जज साहब जो हैं उन्होंने कहा था कि ये पाकिस्तान के आइन से फ्रॉड है। ठीक। तो फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि आपने इन अ वे कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट कर दिया, एब्रोगेट कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन को इन अबेंस कर दिया। तो ये वाकई बड़ी सीरियस चीज़ थी जो इन्होंने की थी। अब पीडीएम हुकूमत ने क्यों नहीं किया, अब ये तो उस वक्त की जो लॉ मिनिस्ट्री है और या इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है, ये उनके करने की चीज़ थी। तो मुझसे तो किसी ने इस चीज़ पे मशवरा नहीं किया था, तो इससे ज़्यादा तो मैं इस पे बात अब नहीं कर सकता। ठीक। सदर का आईनी ओहदा शायद इस वक्त रुकावट हो, लेकिन जब ये ओहदा छोड़ देंगे तो उस वक्त उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है? आप देख लें कि अभी तक जो माजी में इकदाम हुए हैं, मसलन जब मियाँ नवाज शरीफ को निकाला था 99 अक्टूबर के जो टेक ओवर है, तो उस वक्त जब उनको निकाला था और उस वक्त के जजेस ने उसको कह दिया था कि ये तो सारा ठीक है, और उन्होंने जजेस ने कहा था कि जनरल मुशर्रफ और उनके जो हवारी हैं वो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की तरामीम भी कर सकते हैं, अमेंडमेंट्स भी कर सकते हैं। तो क्या उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कोई उससे बड़ी वायलेशन तो अभी नहीं हुई थी ना? तो वो इतनी बड़ी अगर वायलेशन थी तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ था? तो तब अगर नहीं हुआ था तो क्या अब आपका ख्याल है कि इस तरफ हम जाएंगे कि अब हम यही कहेंगे कि ये भी गद्दार वो भी गद्दार? क्योंकि किसी न किसी वक्त में हर किसी ने अपने तौर पे आइन से इनहराफ किया है पाकिस्तान में। तो कहाँ तक हम इसी चीज़ पे चलते जाएंगे बजाय इसके कि हम एक दूसरे पे मुकदमा बाजियाँ कायम करें और फिर मुकदमा बाजियाँ कायम करके हम सबकत ले जाएं एक दूसरे पे, और उनको कह दें कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अब जैसे कि चीफ जस्टिस ने कोशिश की है, मैं समझता हूँ कि अब अगर इलेक्शन होने हैं तो फिर जितने भी फरीक हैं उनको मौका होना चाहिए ताकि वो लड़ें, और जब सारी पार्लियामान बैठ जाएगी तो ये फैसला उस पर छोड़ें कि उन्होंने किसको सजा देनी है किसको नहीं देनी है। लेकिन अब मियाँ नवाज शरीफ तो कह चुके हैं कि वो किसी को भी सजा देना नहीं चाहते, उनका मकसद जो है किसी से बदला लेना नहीं है, और वो इस तरफ पेशरफ्त करेंगे कि लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। तो उनकी भी अगर यही स्पिरिट है तो मैं समझता हूँ कि इम्कान जो है ये ट्रीजन केस का तो फिर बहुत ही कम हो जाता बहुत कम हो जाता है। है। नैब तरमीम को बंदयाल ग्रुप ने उड़ा दिया था। निगरान हुकूमत जी। के खिलाफ फाइल करने जा रही है। इसमें रिजल्ट क्या देख रहे हैं? क्या फैसला देख रहे हैं? देखिए, निगरान हुकूमत ने वो डाल दिया हुआ है, वहाँ पे अपील डाल जी। दी है उस केस में, जी। और वो जो फैसला था वो बंदयाल कोर्ट का, वो फैसला जो है वो मुअत्तल है, हम्म। क्योंकि उन्होंने एहतसाब अदालतों को रोक दिया है, वो तब तक पेशरफ नहीं करेंगे जब तक कि ये अपीलें सुनी जा रही हैं। और वो बहुत ही गलत फैसला था कि यानी 54 हेयरिंग्स में कोशिश करते रहे ये कि किसी तरह से 54 हेयरिंग्स करके ऐसे रीजंस जो है सामने लाए जाए कि कह दिया जाए कि ये कानून जो है खिलाफ आईन है। ये तो इख्तियार ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट को, बल्कि इस पे तो जितनी भी जुडिशल प्रेसिडेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि कोई भी कानून जो पार्लियामान बनाती है आप कोशिश करेंगे कि उसको रिकनसाइल करें। ये कोशिश नहीं करेंगे कि आप कह दें कि ये इरिकनसाइलेबल है। ये तो जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कानून की तशरीह के, उसके भी मुनाफी था ये फैसला, और बहुत ही गलत फैसला था। यानी सुप्रीम कोर्ट अपने आप को एक सपरा पार्लियामेंट जाहिर कर रही थी। इनको पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को कि इनकी लिमिट्स क्या है, और पार्लियामान का अदब करना चाहिए, और ये ऑब्जर्वेशन लेटली जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उन्होंने भी दी हैं
وہ جسٹس اطہر من اللہ نے اور جسٹس منصور علی شاہ نے بڑی کلیئر کٹ آبزرویشن دی ہیں. انہوں نے کہا کہ پارلیمان کے رستے میں ہم حائل نہیں ہو سکتے. پارلیمان جو قانون سازی کرتی ہے ہم اس سے بہتر قانون بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے اور ہمیں اس قانون کو ماننا ہوگا. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس تو بہتر طریقے ہیں یا ہم لاجیکلی یا زیادہ بہتر قانون، کیونکہ قانون سازی ہمارا کام ہی نہیں ہے، ہم سپرا پارلیمان نہیں ہیں. تو یہ ادراک سپریم کورٹ میں ہو رہا ہے. اور غالباً وہ جو بندیالی کورٹ تھا اس کی پرابلم یہ تھی کہ موسٹلی ججز وہ تھے جن کو کہ کانسٹیٹیوشنل لا کی جو بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بھی ان کی اس لیے نہیں تھی کہ جب ان میں سے بہت سارے لوگ ججز بنے انہوں نے کبھی کانسٹیٹیوشنل کیسز ہی نہیں کیے ہوئے تھے. تو اس لیے ان کا اس حد تک قصور نہیں ہے. قصور ان لوگوں کا ہے جو ان کو اس وقت جج بنا دیا جبکہ انہوں نے کوئی کام ہی نہیں کیا ہوا تھا کانسٹیٹیوشن سائڈ پہ. ان کو چاہیے تھا 5-10 سال کے بعد جج بنتے اور میکسیمم ہائی کورٹ تک جاتے. بس یہ اس لیول تک جانا، سپریم کورٹ اور چیف جسٹس آف پاکستان بننا، اس طرح کے لوگوں کو بننا ہی نہیں چاہیے تھا. بننا ہی چاہیے تھا. آپ نے تقریباً، مجھے تو لگتا ہے کہ آپ نے جو فیصلہ آنا ہے وہ تقریباً بتا دیا ہے. اچھا سر، یہ قاضی فیصل صاحب نے جو مشرف کے خلاف فیصلے کو اڑانے والے جو فیصلہ تھا اس کے خلاف اپیل جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے اور وہ جو پورا بینچ ہی اڑا دیا تھا، وہ جج صاحب تو اس وقت سپریم کورٹ کے جج ہیں سر، اس وقت جو ہائی کورٹ والے تھے. تو اس پر کیا دیکھ رہے ہیں آپ آنے والے دن؟ نہیں، آپ نے دو سوال کیے ہیں. ایک آپ نے سوال کیا کہ جنرل مشرف کا، جی، فیصلے کو اڑانے والا. اچھا جو بظاہر نقوی صاحب نے جی اور جی وہ جی جو جی 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 اس وقت وہ جو سپریم. لاہور ہائی کورٹ کے جی چیف جسٹس ہیں جی امیر بھٹی صاحب، انہوں نے جو فیصلہ دیا تھا جی اس میں کوئی بینچ بنا ہوا تھا اس میں. سر، اس میں یہ جو ابھی جو نقوی صاحب ہے انہوں نے بھی فیصلہ کیا تھا نا اس ہاں پہ. وہ تو نہیں بیٹھ سکتے نا جی، جی انہوں نے تو کیا تھا بطور ہائی کورٹ جج. جی تو اس وقت وہ ہائی کورٹ کے جج تھے نا، ہاں ابھی سپریم کورٹ کے جج ہیں. میں سمجھتا ہوں تو وہ نہیں بیٹھ سکتے نا اس میں، ہوں وہ تھوڑا ہی بیٹھ سکتے ہیں. ہوں وہ تو بیٹھیں گے بھی نہیں، اب تو دوسرے ججز بیٹھیں گے نا. تو اس حد تک ٹھیک ہے، اگر انہوں نے اس کا بینچ بنا دیا تو وہ اپیل جو جنرل مشرف نے کی تھی وہ سنی تو جائے گی. اب جی اس اپیل سنی جائے گی. اپیل سنی جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. ہاں ہاں مظاہر نقوی صاحب کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا، اس پر کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہاں، اب اس میں میں سمجھتا ہوں کہ مظاہر نقوی صاحب کا جو کیس ہے نا بہت زیادہ خراب اس وقت ہوا جبکہ انہوں نے ایک اور جج صاحب جو ہیں اعجاز الاحسن صاحب سے مل کے تو بندیال صاحب کو لکھا اور وہ انہوں نے کہا کہ جی اس میں آپ، یہ وہ والا میٹر تھا جب وہ پرویز الہی کا جو سیکریٹری تھے، جو کہ امیر. پروونشل اسمبلی کے جو سیکریٹری تھے، جی تو انہوں نے مظاہر نقوی صاحب وغیرہ کا نام بھی لیا اور انہوں نے اس وقت جب وہ یہ معاملہ جو ہے منظر عام پہ آیا اور یہ معاملہ ان کے پاس لگ گیا جی تو انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو بلا لیا جی اور کویشچن بنا کے کہ یہ الیکشن جو ہے 90 دن میں ہوں گے وہ بندیال صاحب کو بھجوا دیا. اور پھر اس طرح کے جو معاملات ہیں بندیال صاحب نے سارے روک دیے. تو اس وقت ہی اگر یہ اپنی پوزیشن کلیئر کر لیتے مظاہر نقوی تو آج اتنا زیادہ امبیرسنگ صورتحال نہ بنتی. تو بندیال صاحب نے ان کا کوئی فائدہ نہیں کیا بلکہ ان کا نقصان کیا، کیونکہ اگر ایلیگیشنز تھیں اور اگر وہ ایلیگیشنز کمزور تھیں تو اسی وقت کلیئر کر لینا چاہیے تھا. وہ جو اس پہ بیٹھ گیا اس سے امپریشن یہ گیا کہ وہ ایلیگیشن میں ضرور کوئی دم ہے. تو انہوں نے خود ہی اپنی پوزیشن جو ہے نا اس کو آکورڈ کیا ہے اور خاص طور پہ پچھلے چیف جسٹس نے ان کی پوزیشن کو بہت آکورڈ کر دیا. لیکن اب اگر یہ سامنے آ کے مقابلہ کرتے ہیں اور یہ اسٹیبلش کر دیتے ہیں کہ بھئی میرے پاس وہ جو یہ پراپرٹیز ہیں اس کے ذرائع میرے پاس لیگل ویلڈ میں شو کر سکتا ہوں تو ٹھیک ہے وہ کر دیں. لیکن اپیرنٹلی جس طریقے سے ہینڈل کیا گیا ایک عام تاثر یہی ملتا ہے کہ اس میں صداقت ہے اور اس لیے یہ معاملہ جو ہے بہت سیریس ہو سکتا ہے ان کے خلاف. تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے وہ اگر ایسا معاملہ ہے تو اپنی مراعات اور اپنا رتبہ بچانے کے لیے وہ ریزائن کر جائیں؟ اب کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا، اب ریزائن اب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں نہیں؟ نہیں، یہ ججز بہت دیر سے کر رہے ہیں، یہ اسی طرح استعفے دے کر چلے جاتے تھے. اب نہیں کوئی یہ برداشت کرے گا کہ استعفے دے کے بھاگ جائیں آپ. اب نہیں، اب یا تو وہ اگر ثابت کر دیتے ہیں کہ بھئی ان کے پاس تھے ذرائع تو پھر تو وہ بچ جائیں گے، ورنہ دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ پھر نہ صرف کہ نکالے جائیں گے بلکہ ان کی مراد بھی ختم ہو جائیں گی. مراد بھی ختم مراد ہو. بھی اب ختم ہوں گی. اب وہ دو، یا وہ اس
بچ फेस جائیں گے کہ ان کو کلین چٹ ملے گی. या फिर वो یہ تیسرا راستہ جو ہے بھاگنے کا، وہ آج کے دن میں کوئی نہیں اس چیز کو مانے گا، کیونکہ جو سٹینڈرڈز عدلیہ نے دوسروں کے لیے سیٹ کر دی ہیں، خاص طور پہ پناما کیس میں جو میاں نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، جہاں پہ کہ جی وہ ہم بار بار آپ بھی سنتے ہیں ہم بھی سنتے ہیں بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، اور چونکہ نہیں لی وہ پھر بھی ایک ایسٹ ہے ان کا، وہ بڑی ہائپر ٹیکنیکل ریزننگ میں جا کے. تو یہ اگر آپ معیار سیٹ کر رہے ہیں اور معیار سیٹ کرنے والے اگر ججز ہیں تو اپنے پہ تو پھر اور بھی بڑا معیار سیٹ کرنا ہوگا. آپ کیسے بھاگیں گے؟ بھاگ نہیں سکیں گے. بھاگ نہیں سکیں گے، ہاں بالکل ٹھیک ہے. ہاں. موجودہ تناظر میں سپریم کورٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ماضی کے جو چیف جسٹسان کے مقابلے میں قاضی صاحب کی موجودہ ایک آدھ مہینے کی جو کارکردگی. قاضی صاحب کی کارکردگی جو ہے اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ شروع سٹارٹ تو بہت اچھا تھا. ہوں انہوں نے جب پریکٹس اینڈ پروسیجر میں فل کورٹ بٹھا دیا تھا تو بالکل ٹھیک تھا کہ بھی ساری قوم دیکھ لے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی. اور وہ انہوں نے بڑا اچھا کنڈکٹ کیا اور بڑے صبر کے ساتھ ساری پروسیڈنگز کی. اور اس کے بعد بائی اینڈ لارج ان کا جو ڈمینر ہے وکلا کے ساتھ، ججز کے ساتھ، وہ بڑا پلیزنٹ ہے، ہوں جو کہ خوشائند بات ہے. لیکن ان کے کچھ ویوز ہیں جس پہ وہ بہت پیشنیٹ ہیں. ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بھی ان کو چاہیے کہ تھوڑی سی نظر ثانی کریں. پاکستان بہت بڑا ملک ہے، دنیا کے بڑے ملکوں میں سے ایک ملک ہے. یہاں پہ بہت سے لوگ ہیں، بہت سے اسکولز آف تھاٹ ہیں. یہاں پہ سویلینز ہیں، یہاں پہ ملٹری کے لوگ ہیں، یہاں پہ سیاستدان ہیں. تو مختلف مذاہب کے لوگ بھی یہاں پہ ہیں، گو کہ زیادہ تر مسلمان ہیں. لیکن قاضی صاحب کو چاہیے کہ کوئی بھی ایسی آبزرویشن نہ دیں جس سے لگے کہ وہ کسی ایک گروپ کی طرف رجحان رکھتے ہیں یا اس کے بارے میں زیادہ پیشنیٹ ہیں، دوسروں کے بارے میں نہیں ہے. کیونکہ چیف جسٹس کے طور پہ ان پہ لازم ہے کہ ان کے جو اپنے ڈس لائکس اور لائکس ہیں وہ اس طرح سے نظر نہ آئیں جس طرح سے کہ کبھی کبھی ان کے ریمارک سے ظاہر ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ اوور دا ایئرز بہت ان میں میچورٹی آئی ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی ہم اسی طرح کی میچورٹی دیکھیں گے قاضی صاحب سے. اور